الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی فضیلت کا بیان بھی فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں. ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ اپنے پچھلوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 169 سے 171 تک اس میں حیات شہداء کرام جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان سے متعلق بیان ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیہ مبارکہ شان نزول سے متعلق مفسرین کرام نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے کہ احد کے غزوہ میں شہید ہونے والوں کی شہادت پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ سبب نزول خاص ہوتا ہے، آیت کا حکم عام ہوتا ہے۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، جو شان نزول ہے جس کو سبب نزول عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کس موقع پر کیا واقعہ پیش آیا اور پھر آیہ مبارکہ اتری، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور کس موقع پر کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو حدیث کا جو بیان ہونے کا واقعہ ہوتا ہے اس کو شان نزول نہیں کہتے، اس کو سبب ورود کہا جاتا ہے۔ فرق کیا جاتا ہے، جو وحی جلی قرآن مجید ہے اس کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے۔ مشہور حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن بعض کتابوں میں ان کی پھر تفصیل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سویرے کے وقت آپ نے دیکھا کہ نیران فجر سے پہلے بعض گھروں میں آگ جل رہی تھی، روشنی تھی، چولہے جل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے اور صبح فجر سے پہلے کا سویر کا وقت ہے، تو اس میں کچھ گھروں میں لوگ جاگ رہے ہیں اور آگ جل رہی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار کے کچھ گھروں کے لوگ سویرے اٹھتے جلدی اٹھتے، تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری ساری امت کے لیے صبح کے سویر میں برکت ڈال دے۔ یعنی جو بندہ صبح جلدی اٹھ جائے گا، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت اس کو نصیب ہو جائے گی، اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس حدیث کی فقہ ہمارے فقہاء نے، خصوصاً احناف نے، جہاں فقہ کی کتابوں میں آداب سفر لکھے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ صبح سویرے فجر سے پہلے اگر بندہ سفر پہ روانہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو بابرکت بنا دیتا ہے، جس کام کے لیے نکلے گا اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔
شرعۃ الاسلام میں یہ فقہ حنفی کی پرانی کتاب ہے، انہی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی تاجر کو، کاروباری بندے کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہو، تاجر سامان تجارت لے کر گھروں سے نکلتے تھے، دوسرے شہروں میں جاتے تھے، تو لکھا ہے کہ اگر اس کو برکت نصیب نہ ہو تو وہ سحری کے وقت فجر سے پہلے گھر سے نکل جائے اور راستے میں کہیں جا کر فجر کی نماز پڑھے، تو یہ رسول پاک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کو نفع عطا فرما دے۔ اب دعا حدیث کی مشہور ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے سویر میں برکت ڈال دے، سویرے جب اٹھے تو ان کو برکت نصیب۔ لیکن یہ جو پیچھے واقعہ ہے کہ مدینہ شریف میں آپ نے دیکھا کہ سویرے آگ جل رہی تھی، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں آگ جلتی ہے، تو پھر عرض کیا گیا کہ یہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اس وہ بیان کرنے کو سبب ورود کہا جاتا ہے، یہ سبب ورود ہوتا ہے، اور جو آیات کا ہوتا ہے جو کہ وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اب جو سبب نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے رمضان شریف میں دن کے وقت اپنی اہلیہ سے رات کے وقت صحبت کر لی۔ رمضان شریف میں دن اور رات پورا مہینہ پابندی تھی کہ بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھے، تو رمضان کی راتوں میں بھی شادی شدہ لوگوں کو اپنی بیویوں سے صحبت کرنا منع کر دیا گیا تھا۔ تو شابی تو وہ رمضان کی رات میں نہ رہ سکے اور صحبت کر بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ انہوں نے عرض کر دیا، اور بھی کچھ لوگ تھے جو یہ غلطی کر بیٹھتے تھے لیکن وہ بتاتے نہیں تھے، لیکن ایک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، تختانون انفسکم۔ اللہ پہلے سے یہ جانتا تھا کہ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اب سبب نزول یہ تھا، شان نزول، کہ ایک واقعہ پیش آ گیا، لیکن حکم عام ہو گیا۔ یہ اس بندے کے لیے نہیں ہوگا جس سے واقعہ پیش آیا، اس بندے کی وجہ سے یہ آیت اتری، شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، ساری امت کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ نزول خاص اور حکم عام، یہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے۔ تو شہدائے احد کے بارے میں شان نزول اس کا بیان کیا جاتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اکثر کی قرأت ہے اس میں قتلوا ہے۔ ابن عامر کہتے ہیں کہ قتلوا یہ قتلوا ہے، یعنی قتل سے نہیں تقتیل سے ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ زیادہ لوگ شہید ہو گئے، احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کی کثرت قتل کو، زیادہ لوگوں کے مارے جانے اور شہید ہو جانے کو بیان کرنے کے لیے وہ باب تفعیل پہ لے کر اس کو قرأت کرتے ہیں۔ لیکن جو مشہور قرأت ہے ہمارے یہاں وہ قتلوا فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی قتلوا بھی پڑھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ابن عامر اور بڑے بڑے قرأت کے ائمہ کی قرأت ہے، تو یہ اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرأت کے اختلافات کیا ہوتے ہیں۔
آج کل تو ہر تلاوت کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ سبع قرات کا قاری ہے، حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے۔ جب تک بندہ اچھا عالم نہ ہو وہ قرات کے فرق کو نہیں جان سکتا، اور جو قرات کا فرق ہے اس سے تفسیر پر اور معنی پر بھی اثر پڑتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے جو شہید ہو گئے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صاحب تفسیر جلالین نے بل احیاء کے بعد عند ربہم یرزقون، احادیث طیبہ کی روشنی میں جو احادیث مبارکہ سیاستہ میں ہے، دیگر کتب حدیث میں، احادیث مبارکہ میں شہداء کے زندہ ہونے کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء کی زندگی کے بارے میں امت میں اہل علم کے مختلف نظریات ہیں کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی۔ ویسے تو جو روح کی زندگی ہے وہ تو ہر مردے کو حاصل ہوتی، روح تو مرتی نہیں ہے، جو بھی قبر میں جاتا ہے اس کی روح ایک مقام رکھتی ہے، اس کے لیے موت نہیں۔ موت تو یہ ظاہری جسم کے ساتھ ظاہری روح کا جو تعلق ہے اس کے ختم ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دائمی فنا اور محض فنا کا نام نہیں ہے۔ تو پھر شہداء کی خصوصیات کیا ہے، ان کو بطور خاص کیوں زندہ کہا گیا؟ ارواحهم فی حواسل طیور خضر تسرح فی الجنہ حیث شاءت۔ حدیث مبارکہ میں اس آیہ مبارکہ کے شان نزول سے متعلق جو روایات ہیں، ایک روایت ابو داؤد شریف میں جس سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں رکھ دیا، وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں، جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے کے نیچے جو کمکمیں لٹکے ہوئے ہیں ان کے نیچے جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہداء کے جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے جسموں میں چلی گئی۔ اب وہ جس طرح پرندہ اڑتا ہے، پانی پیتا ہے، نہر پہ جاتا ہے، درختوں سے جا کے پھل کھاتا ہے، پھر اڑ کر کسی جگہ رات گزارنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو شہداء اس طرح جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں بیان کیا کہ یہ تشبیہ دی گئی، کیونکہ پرندے پر پابندی نہیں ہوتی، وہ جدھر چاہتا ہے جنگل میں اڑتا ہے اور تیزی کے ساتھ اڑتا ہے اور پھل کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، درختوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو شہداء کی اس آزادی کو بیان کرنے کے لیے پرندوں کے جسموں میں روح کا ہونا بیان کیا گیا، یعنی تشبیہ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بعینی یہ معنی نہیں ہے، علامہ ابن قیم کا یہ نظریہ ہے۔ صاحب تفسیر المعانی نے لکھا
کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے. پھر جس طرح پرندے آزادی کے ساتھ اڑتے ہیں اس طرح وہ اڑتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں. پھر عرش کے سائے میں جا کر سونے کی قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں وہاں پلٹ آتے ہیں. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب ان شہیدوں نے یہ آرام کی چیزیں حاصل کر لی تو شہیدوں کو شوق ہوا. انہوں نے کہا کہ پیچھے رہنے والے جو زندہ مسلمان ہیں صحابہ کرام، ان کو کون یہ بتائے گا کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتوں میں ہیں، شہید ہونے کے بعد ہم جنتوں میں سیر کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کے دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میں پیغام پہنچاؤں گا کہ جنت میں تمہیں کیسے رزق دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو جہاد میں دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ جنگ میں سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا یہ پیغام میں پہنچا دوں گا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، بدر کے شرکاء میں سے ہیں، احد میں شریک ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد حضرت عبداللہ یہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جابر میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں، تو غمگین نظر آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے بچے بھی چھوڑے اور قرض بھی چھوڑا، تو اس لیے پریشان ہوں. اپنے والد کی جدائی ہے، پیچھے ذمہ داریاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کیسے ملاقات فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ فرمائیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب تیرے باپ سے ملاقات فرمائی، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا. تیرا والد جب شہید ہوا تو تمہارے والد سے اللہ نے بے حجاب ملاقات بھی فرمائی اور بات بھی فرمائی. اور فرمایا میرے بندے تمنا کرو کیا چاہتے ہو. تمہارے والد نے کہا اللہ مجھے دوبارہ زندہ بھیج، دنیا میں زندہ کر کے بھیج دے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دوبارہ دنیا کی طرف جہاں سے لوگوں کو نہیں لوٹایا جائے گا. پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک شان نزول بیان کیا گیا اور یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اجسام میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں. سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ جنت میں آزادی سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا جو لوگ شہید ہوئے. فرمایا تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اور ہم زیادہ کیا چاہیں گے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دنیا کی طرف چلے جائیں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی آیات شہداء جو ہے یہ
عقل میں نہیں آ سکتی کہ آپ کے سامنے ایک بندے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس بارے میں جو ہمارے اہل علم ہیں، مفسرین ہیں، ان کی پھر مختلف آراء ہیں، اور وہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں کہ متقدمین جو پرانے مفسرین اور علماء تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی حقیقی زندگی ہوتی ہے اور جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کا استدلال اس آیت سے عند ربہم یرزقون، انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف روحانی زندگی میں تو شہداء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو مرنے کے بعد روح زندہ ہوتی ہے یہ تو تمام مسلمانوں کو یہ حاصل ہے، بلکہ یہ تو کفار کو بھی ہے کہ ان کی روحیں بھی مرتی نہیں ہیں، روحوں کو اپنے اپنے مقام پہ لے جایا جاتا ہے۔ پھر یہ شہداء کی کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ شہداء کو اللہ خاص قسم کے اعزاز والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو اور مذاہب انہوں نے بیان کیے، بعض لوگوں نے مطلقاً حیات شہداء کا انکار کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر کئی درجن واقعات لکھے ہیں کہ لوگ شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد پھر دنیا کے اندر لوگوں کو زندہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ایک نظریہ جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مفسرین نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی جسم کی طرح ایک اور جسم ان کو دے دیتا ہے، لیکن جو دنیاوی ان کے اجسام ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگوں کے اجسام قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں۔ کئی شہداء کی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے 46 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، اس کے بعد قبریں کھل گئی، سیلاب آ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سلامت تھے۔ نور الدین زنگی کے دور میں جب نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی اور بندے پکڑے گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم قریب پہنچ چکے تھے اور حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک کھلی تو ان کا پاؤں اسی طرح سلامت تھا۔ اب یہ صدیاں گزر چکی تھی، صدیاں گزر چکی تھی، لیکن وہ اجسام سلامت تھے۔ آج بھی کئی مقامات پہ قبریں کھل جاتی ہیں اور 100 سال 200 سال پرانی قبریں ایسے اجسام ہوتے ہیں جو سلامت ہوتے ہیں۔ تو شہداء کے یہ جو اجسام دنیا کے اندر ہوتے ہیں قبروں کے اندر، ان کو بھی ایک طرح کی سلامتی مل جاتی ہے، لیکن وہ جو زندہ جسم ہوتا ہے جس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اسی طرح کا جسم کوئی دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہارے شعور میں نہیں آ سکتے۔ شعور کا مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ فلاں چیز ہے تو آپ کو علم حاصل ہو گیا، یہ شعور کا علم ہے۔ آواز سن کے آپ نے پہچان لیا فلاں بندے کی آواز ہے، آپ کو علم ہو گیا تو یہ شعور کا علم ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو چیک کر کے آپ نے بتا دیا یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، آپ کے جسم نے محسوس کر لیا تو آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ پانی چیک کرنے کے لیے آپ نے اس میں انگلی ڈالی تو آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو آپ کو علم ہوا، یہ شعوری علم ہے۔ حواس خمسہ یعنی سننے سے، دیکھنے سے، چکھنے سے آپ نے کسی چیز کا ذائقہ پہچان لیا کہ کون سا پھل ہے، یہ کون سی چیز ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے یا اس کا کوئی اور ذائقہ ہے، کھٹی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو علم جو شعور کے ساتھ آئے،
حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، اور جسم کو احساس جو چھونے کی قوت. آپ خوشبو یا بدبو ناک کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، اس حس کے ذریعے جو ناک کے اندر رکھی گئی ہے، تو آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں عطر ہے، یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے. تو یہ جو ان ذریعوں سے، 5 ذریعوں سے علم آئے، اس کو شعور کا علم کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، لیکن شعور سے تم اس کو نہیں جان سکتے. تمہارے شعور کی جو دنیا ہے حواس ظاہری کے ذریعے، جس کا مطلب یہ ہے شہید کی زندگی کو ظاہری حواس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں اللہ نے کسی کے باطن کے حواس کو روشن کر دیا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. یعنی شعور کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو. یہ نہیں فرمایا لا تعلمون، شعور کی نفی کی گئی ہے کہ حواس خمسہ، چونکہ وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری حواس سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو مقام شہادت ہے یہ اتنا بلند مقام ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف میں، دیگر کتب حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کو میرے پیچھے رہنا ناگوار نہ ہوتا، کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیا نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر لشکر میں شامل ہوتا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، اور پھر قتل کر دیا جاؤں. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقام شہادت اتنا بلند مقام ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں شہادت ہو، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ شہادت ہو، پھر زندہ کر دیا جاؤں. جامع ترمذی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب ہو جو دنیا اور ما فیہا کے برابر ہو، اور واپس دنیا پہ پھر اس کو بھیج دیا جائے، سوائے شہید کے. کیونکہ جب شہید شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا اور اللہ کے سامنے اس کا اجر دیکھے گا تو شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے اور پھر اس کو زندہ کر دیا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے. یعنی کسی نے کسی کا قرض دینا تھا، وہ اگر ادا نہیں کیا تو اس کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہو جاتے ہیں شہید ہو جانے کی وجہ سے اللہ ان گناہوں سے بندے کو معافی عطا فرما دیتا ہے. یہ ہو گئے جو حقیقی شہداء. احادیث مبارکہ میں شہادت کی اور بھی اقسام بیان ہوئی ہیں. مختلف احادیث کو جمع کر کے بعض اہل علم نے 27 کے قریب اس کی قسمیں بیان کی ہیں، بعض نے 50 کے قریب قسمیں بیان کی ہیں، مختلف احادیث، آثار اور روایات کی روشنی میں. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کو شہادت سمجھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں بندہ قتل ہو جائے تو شہید ہوتا ہے. فرمایا کہ اور بھی شہادت کی قسمیں ہیں، طاعون میں مر جانے والا بھی شہید ہوتا ہے، نمونیا سے مر جانے والا بھی شہید ہوتا ہے، پیٹ کی بیماری سے مر جانے والا بھی شہید ہوتا ہے، جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے، کسی چیز کے نیچے دب کے مر جانے والا بھی شہید ہے، اور حاملہ خاتون 2 زرد زے میں مبتلا ہو جائے وہ بھی شہید ہے.
یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت اگر ماں مر جاتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا شہادت کا رتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ماں کا، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ اس پر ایک نزع کی کیفیات طاری ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی نزع طاری ہو جاتی ہے، اتنی تکلیف ماں اس زچگی کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران اٹھاتی ہے کہ وہ صرف ماں ہی اس کو جان سکتی ہے اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو اس تکلیف سے گزرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا اتنا رتبہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ پہلے ہی سنن ابو داؤد کی حدیث شریف میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ کوئی ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، انہوں نے حملہ کر دیا، اپنے مال کی حفاظت کے لیے قتل ہو گیا، وہ شہید ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا جو اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گر کے مر گیا، جہاد میں جا رہا تھا، سواری سے گر کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے جاتے ویسے تبھی موت مر گیا، جہاد کے سفر پہ جا رہے تھے اور کسی جگہ پہ ابھی جہاد ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی کسی مقام پر اسے موت آ گئی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے سفر میں تھا، وہ شہید ہے۔ حالت نفاس میں مرنا شہادت ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جب تک ایام میں خاتون ہوتی ہے اس دوران اگر موت آ جائے وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اس طرح مختلف احادیث مبارکہ کے اندر خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں متعدد روایات ایسی بیان ہوئی ہیں جس میں حکمی شہداء کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس طرح ان چیزوں سے، ان اسباب سے جن پر موت آتی ہے ان کو بھی شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے اور یہ دعا یاد بھی کر لینی چاہیے، مجمع الزوائد میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ میرے لیے موت میں بھی اور موت کے بعد میں بھی برکت ڈال دینا، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا اجر عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ، بعض روایتوں میں 25 ہے بعض میں 27 مرتبہ روزانہ جو بندہ سارے مومنین مومنات ساری امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے وہ بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ کنز العمال میں کچھ روایات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ بخار سے جس بندے کو موت آ جائے اس کو بھی اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اور جو شخص مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت پہ پہرا دے رہا تھا، سرحد کی حفاظت کر رہا تھا، وہاں اگر بغیر دشمن کے مارنے سے ویسے بھی مر جائے تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر 3 مرتبہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس سے لے کر آخر تک 3 آیتیں پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے
جو شام تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ بندہ فوت ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے، پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ آخر تک یہ 3 مرتبہ شام کو پڑھ لی مغرب کے وقت، فرمایا ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اگر اس رات اسے موت آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ الترغیب والترہیب مجمع الزوائد میں طبرانی میں یہ حدیث ہے، ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہر ماہ 3 روزے رکھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اور سفر اور حضر میں وطر کو نہ چھوڑے، اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے۔ امام احمد بن حنبل سند حسن کے ساتھ یہ مسند احمد میں یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا خادم شہید ہے، زکام یا کھانسی میں موت آ جائے تو اس کو بھی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، اور یہ سند حسن کے ساتھ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بخشش کے اسباب بنائے ہیں، شدید تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے اس میں بندہ مومن مر جاتا ہے، اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بعض نے 27، بعض نے تقریباً 50 کے قریب یہ سب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ احادیث ہیں، کچھ آثار صحابہ ہیں جن کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو شہادت کے رتبے عطا فرما دیتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ تو کوشش کی ہے کہ شہادت سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں کہ شہید کو کس طرح کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے یہاں شہادت کا کیا رتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شوق بھی عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے کو زندگی بھر شہادت کا جذبہ اس کے دل میں نہ آئے کہ اللہ کی راہ میں مجھے شہادت ملے، تو وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو شہادت کا جذبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے دلوں میں پیدا فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ آپ نے سن لی ہے جن میں آپ نے خود شوق شہادت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ شہادت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن و حدیث کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔